إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے जिस मौजू के तहत मैं आप हजरात के सामने खड़ा हुआ हूँ कुछ बातें अर्ज़ करने के लिए, ये इससे पहले खुतबा जुमा का ये दूसरा हिस्सा समझें आप कि वो मौजू ये था कि क्या अम्बिया किराम की
مقصد یعنی رسالت کا مقصد دعوت دین اہم یا انبیاء کرام کا مقصد حکومت اور سیاست قائم کرنا؟ ان دو باتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں بیان کی جا رہی تھی۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورۃ النور کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور بالضرور وہ زمین میں خلیفہ بنائے گا، زمین کی سلطنت انہیں عطا کرے گا۔ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس کے دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف اور خطر کو اللہ رب العالمین امن میں بدل دے گا، اطمینان اور سکون میں اللہ رب العالمین بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں گے یقیناً وہ لوگ فاسق ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص باوجود اس کے کہ ہدایت کی راہ واضح ہو گئی، واضح ہو جانے کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہونا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے جہاں وہ جائیں گے۔ محترم حضرات، یہ جو دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے آپ نے کچھ اندازہ کیا ہوگا، یا گزشتہ خطبات کی باتیں آپ کے ذہن میں اگر ہوں گی تو باتیں آپ کو بآسانی سمجھ میں آئیں گی۔ چند ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پر کتاب و سنت کی باتیں، حق کیا ہے اس کو واضح کیا جاتا ہے صبح شام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، ان باتوں کو جب لوگوں کے درمیان بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ حق ہے، تو جہاں پر حق بات کو واضح کیا جاتا ہے وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ شر کو بھی بیان کرنا چاہیے، غلط کیا ہے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی شر کیا چیز ہے جب تک اس کو جانے گا نہیں، جب تک اس کو پہچانے گا نہیں، جب تک اس کے تعلق سے جو عذابات ہیں، اس کے تعلق سے جو آدمی کی تباہی اور بربادی ہے، جب تک ان چیزوں کو سمجھے گا نہیں تو پھر انسان شر کے بارے میں اپنے آپ کو کیسے بچا پائے گا۔ لہذا بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے بھی علماء کی زبانی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام سب خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اچھے کام کے بارے میں سوال کرتے تھے، نیکی کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں تھا کہ میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا، یعنی انسان کی ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے والی چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر کو تو سب جانتا ہے لیکن شر کو سب نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اسی مناسبت سے یہ موضوع آپ کے سامنے لے کر یہ دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آج ہمارے درمیان بہت سارے ایسے گمراہ جماعتیں ہیں، گمراہ فکر کے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر دین کا لباس پہن کر کے دینی انداز میں آپ کے سامنے آئیں گے، ایسی میٹھی میٹھی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے
گے، ایسی میٹھی میٹھی باتیں آپ کے سامنے کریں گے کہ آپ بھی دھوکہ کھا جائیں گے کہ یہی حق ہے، یہی اصل ہے، یہی عقیدہ توحید ہے، یہی ایمان ہے، جبکہ ان کا تعلق کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور کا بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ لہذا ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان باطل پرست فرقوں کو جانیں، ہم ان باطل پرست افکار کو ہم جانیں، ان باطل پرست جماعت اور تحریک کو ہم جانیں، تبھی جا کر کے ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی ہم فکر کر سکتے ہیں اور صحیح العقیدہ انسان ہم بن سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعات و ابواب الی الجہنم، یعنی جہنم کی طرف لے جانے والے داعی، جہنم کی طرف لے جانے والے مبلغ، ایسے لوگوں سے آپ نے ہم کو متنبہ کیا، آگاہ کیا۔ آپ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے آپ کو آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری دین کی ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دے کر کے بھیجی۔ آپ نے دین کی تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دی ہیں، جنت کی طرف جانے والے تمام راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیے ہیں۔ اب کوئی ایسا راستہ اور ایسا کوئی طریقہ باقی نہیں ہے جس کو انسان فالو کر کے جنت کی طرف جائے، بلکہ اصول کیا بتا دیا گیا؟ اصول بتا دیا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تم کو دیں وہ لے لو، جن چیزوں سے تمہیں منع کریں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ میرے بھائیو، آج بہت بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری امت کیا ہے، حق کو تلاش کہاں پہ کرتی ہے معلوم آپ کو؟ کہاں پر بھیڑ ہے، کہاں پر چمک دمک ہے، کہاں پر بڑا اسٹیج ہے، کہاں پر لوگوں کا جمگھٹ ہے، اس کو حق سمجھتی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، آپ لوگوں کی کتنی بھی بھیڑ ہو لیکن اس بھیڑ میں ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہاں پر وہ بھیڑ کبھی آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے، وہ قصے کہانیاں آپ کو کبھی کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے۔ لے جا سکتا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ قیامت تک آنے والے تمام فتنے، تمام اختلافات، ان تمام چیزوں کی طرف آپ نے ہمارا اشارہ کر دیا، ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہم کو آپ نے بچنے کے آداب اور طریقے بتا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا من یعش من بعدی، جو انسان میرے بعد زندگی گزارے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم کو بیان کیا، لیکن ان تمام ایام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنانے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو منہج دیا، جو ہم کو طریقہ دیا، جو ہم کو یعنی اسوہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے ذریعے سے ہی ہم ان تمام باطل افکار اور باطل مذاہب کی تمام تر فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تمام تر چیزوں سے ہم اپنے آپ کو اسی صورت میں بچا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے قرآن مجید کی، غور کیجئے گا میری اس بات پر، سورہ فاتحہ ہمارے لیے ہر نماز میں ضروری اور واجب قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، کوئی مرد کوئی عورت اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اس کا نماز ہی نہیں ہے۔ لا صلاۃ، آپ بتائیں کون سی ایسی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں؟ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ۔ خواہ مخواہ کے لوگوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنایا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث کتنی موجود ہے۔ آپ نے کہا لا صلاۃ
لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہاں پر جو لا ہے عربی زبان کا گرامر اگر آپ جانتے ہیں تو لا اس کو لائے نفی جنس کہا جاتا، لائے نفی جنس یعنی تمام طرح کی جنس کا انکار کر دیا گیا، کوئی نماز نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ اس سورہ فاتحہ کے اندر 5 مرتبہ دن میں آپ بار بار ایک سورہ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ کہ اللہ اگر میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں تو مجھے صراط مستقیم پہ لا پروردگارا، اور اگر میں صراط مستقیم پر ہوں تو مجھے اس پہ ثابت قدم رکھ پروردگارا۔ ہر نماز میں ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگتے ہیں، اور اسی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہم کو دیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیے کہ عقیدہ توحید کتنا اہم ہے، صراط مستقیم کتنا اہم ہے، سنت رسول کتنا اہم ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں، منہج صحابہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، منہج سلف کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں، جس کے لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسانی زندگی میں سب سے اہم بات اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ عقیدہ توحید، جس کی تعلیم اور جس پر ثابت قدمی کے لیے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے وہ راستہ صراط مستقیم کا ہے، اور اس صراط مستقیم کو مانگنے کی اللہ رب العالمین نے ہر نماز میں تلقین کی ہے، ہر نماز میں اللہ نے تلقین کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آدمی صراط مستقیم سے ہٹ جائے، منحرف ہو جائے، اور آدمی کا ایمان اور عقیدہ جس کے اندر ملاوٹیں آ جائے، اس کے اندر خرابی اور کوتاہی اور مختلف قسم کی تبدیلیاں آ جائے، تو انسان کتنا بھی عمل کر لے، عمل کر کے بیکار ہے۔ آج وہ جماعتیں، آج وہ فرقے، آج وہ تحریکیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں، اسماء و صفات کے بارے میں جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ توحید الوہیت اور ربوبیت کے بارے میں جن کی فکر اور جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ کتنا بھی دین کا کام کر لیں، کتنا بھی دین کے لیے قربانیاں دے دیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہیں میرے بھائی، یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہے۔ جب تک ہمارا ایمان اور عقیدہ، بالخصوص عقیدہ توحید کے معاملے میں، توحید الوہیت ہو، ربوبیت ہو، اسماء و صفات ہو، ان تمام چیزوں کے بارے میں جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے، اور مضبوطی کیسی؟ جیسے کہ صحابہ کرام کی مضبوطی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ کیوں کافروں پر سخت کیوں تھے؟ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر تو ہی سخت تھے، ایمان اور عقیدے کا ہی تو مسئلہ تھا، دوسرا کیا مسئلہ تھا؟ لہذا ایمان، صحابہ کرام صاحب ایمان تھے، وہ اللہ کے دشمن اور باغی تھے، ایمان کے دشمن تھے، اسی وجہ سے تو ان کے لیے وہ سخت تھے۔ تو میرے بھائیو، آج بہت سارے لوگ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں کہ بھائی آج سب کو ایک ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہاں بھائی، اچھی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں متحد ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہاں، آج عقیدہ توحید کے بارے میں مت بات کرو، اگر عقیدہ توحید کے بارے میں سلفی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج اگر سلفی لوگ اگر سنت رسول کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگر بدعت کے خلاف کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ بھائی جہاں جاتے وہاں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، جہاں جاتے وہاں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں۔ شرک کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ ان کو برا لگتا ہے، عقیدہ توحید کے بارے میں حقیقت بیان کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور حقیقت کو بیان کر کے بدعت کی مذمت اور اس کی تباہ کاریوں کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات جب تک امت کے اندر سے ختم نہیں ہوگا، یہ شرک کا ناسور اور بدعت کا ناسور، جب تک یہ چیز امت کے اندر سے ختم نہیں ہوگا، یاد رکھو اس وقت تک یہ انبیاء کرام کی جو ذمہ داری اس علماء پر، ان سلفیوں پر ہے، باقاعدہ طور پر اس وقت تک اس کام کو کرتے رہیں گے۔
اور اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام سے یہ کام لے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنائے رب العالمین۔ تو میرے بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی درستگی کے بارے میں ہم فکر مند ہوں گے جب ہمارا خاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا خاکہ ہوگا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، عقیدہ توحید کی بنیاد پر آپ نے سارے عرب و عجم کو ایک کیا تھا اور سارے کو اپنی کلمہ توحید کے جھنڈے تلے آپ نے جمع کیا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی خاکے پر اور اسی اسٹرکچر پر اگر کام کیا جائے تو کوئی بعید بات نہیں کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اے مومنو، ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے، ہم تمہیں سلطنت بھی دیں گے، ہم تمہیں سیاست بھی دیں گے، ہم تمہیں قیادت بھی دیں گے، ہر چیز تمہیں ہم دیں گے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی جگہ پر صحیح ہو جاؤ۔ اللہ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی یہ سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، یہ سلطنت عطا کرتا ہے۔ تم کتنا بھی کوشش کرو اور وہاں پر سنت اور ایمان اور عقیدے کے اندر تم بگاڑ لے کر کے کوشش کرو، وہ کوشش تمہاری کامیابی کی طرف تمہیں لے جانے والی نہیں۔ تو میرے بھائیو، بتانے کا مقصد خلاصہ کلام یہی ہے کہ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کتنے صاف طور پر، صاف انداز میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ، کہ جو آدمی بھی ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، منہج کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی ادھر ادھر کا راستہ اپناتا ہے، ادھر ادھر کی کوئی فکر اپناتا ہے، تو یقین مانو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے، اور جہنم سب سے بری جگہ ہے، اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر وہاں پر نازل ہونے والا جگہ ہے۔ لہذا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حریص کوئی آدمی امت کے حق میں ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تمنا اور جتنی خواہش تھی کہ لوگ ہدایت کی طرف آئے، لوگ ایمان کی طرف آئے، لوگ جنت کی طرف آئے، اس سے زیادہ حریص کوئی انسان اس دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن مجید نے کہا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، سورۃ الشورى کے اندر، کہ اے نبی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، تباہ کر لیں گے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا حریص تھے اس امت کے بارے میں، تو آپ سوچئے کہ آپ نے کوئی طریقہ یا کوئی بات یا کوئی چیز امت کو بتانا بھول گئے کیا؟ آپ امت کو چھوڑ دیے کیا؟ آج مختلف قسم کی جو گمراہ فکر اور گمراہ نظریہ رکھنے والی تحریکیں اور جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ذریعے سے یہ جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائیوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول، یعنی میرا جو طریقہ ہے، میرا جو صحابہ کا طریقہ ہے، یہی اس کے اندر تمہاری کامیابی کی راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہم لوگوں کا، امت کا، آنے والی تمام انسانیت کا، کہ میرے بعد جو اختلافات اور انتشارات ہوں گے، ایسی صورت میں آپ نے خود کہا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 73 فرقے میری امت کے بنیں گے۔ آپ نے کہا کہ اس میں سے ایک جماعت جو کیا ہوگی؟ کامیاب ہونے والی ہوگی۔ اور آپ نے کہا، کیا کہا؟ آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی۔ اس اصول کو یاد رکھو، اس بنیاد اور اس فاؤنڈیشن کو یاد رکھو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ، یعنی آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آپ کے صحابہ، جو لوگ بھی ان چیزوں کو یعنی فالو کریں گے، جو لوگ بھی اس کے اوپر چلیں گے، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور
اور باقی لوگ جو ہیں ان چیزوں کی مخالفت کرنے والے، جنہوں نے شرک اکبر کیا ہے، جو شرک کی دلدل میں ان کی موت ہوئی ہے، ان کے لیے تو اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور جو بقیہ دوسرے گنہگار قسم کے لوگ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ انہیں کیا سزا دے گا، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقف کو، اس اصول کو یاد رکھو میرے بھائیو، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ کی اور ہماری جو کامیابی کا معیار اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ اس بنیاد پر ہمارا اور آپ کا ویریفیکیشن کیا جائے گا، اور اسی بنیاد پر ہماری کامیابی ہوگی۔ وہاں پر کوئی مسلک، کوئی جماعت ہماری اور آپ کی حمایت کرنے کے لیے نہیں آئے گی۔ دنیا کے معاملے میں ہم اس قدر سنجیدہ ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم کیوں نہیں سنجیدہ ہوتے ہیں؟ دین کے معاملے میں ہم کیوں ان حقیقتوں کو جان کر اور ان حقیقتوں کو معلوم ہونے کے باوجود ہم کیوں ان تمام معاملات میں اندھے بہرے گونگے بن کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین انبیاء کرام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہم کو، آپ کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنا، عقیدہ توحید کی ایک ایک حقیقت کو ہماری زندگی کے اندر لاگو کرنا، یہ سب سے بڑا بنیادی مقصد تھا۔ جس مقصد کو، جس منہج کو، جن چیزوں کو جاننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ازحد ضروری سی چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح العقیدہ انسان بنا، اور ہمارے عقیدے کے اندر ہر طرح کی خرابی، خامی، ان تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ان عقیدوں کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما جس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تھے، سارے انبیاء آئے تھے، اور اسی کے اوپر ہمیں صحیح اور درست طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی گمراہی اور ضلالت، ہر طرح کی فکری، ہر طرح کے افکار جو گمراہی ضلالت کی طرف لے جانے والی ہو، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے انبیاء کرام کی زندگی کا جو مقصد ہے، اس مقصد کے تعلق سے جو اصول بیان کیا گیا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ان چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا جا رہا تھا کہ حق کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا، اس کے تعلق سے ہمیں ہمارے دل کے اندر جستجو ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جہاں حق بات کو ہم جانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، وہیں پر شر اور برائی کو بھی جاننا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھنا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس کے تعلق سے آپ نے بہت ساری باتیں آپ نے سنی۔ میرے بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ آج کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بات کرنے والے لوگ اس دنیا کے اندر زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے والے کم ہیں۔ آج کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑ میں آج آدمی اپنی جماعت، اپنی مسالک اور اپنی تحریک کا انسان پرچار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو
جو تم کرتے نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کے کچھ حوارین ہوا کرتے تھے، ان کے صحابی، ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے ساتھی اور آپ کے دوست ہیں۔ کہا کہ امت کے اندر ایسے افراد بھی آنے والے ہیں جو کیا ہے، ایسا کام کریں گے جو اپنی زندگی میں، یعنی ان کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہوگی، ایسی باتوں کا وہ حکم دیں گے جو وہ خود کریں گے نہیں اور شریعت نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہوگا۔ تو لہذا آج بہت سارے لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے گمراہی کی باتیں، یعنی گمراہی اور فکری اور نظریاتی تمام تر، یعنی ان کے اندر تباہی اور بربادی کی باتیں کریں گے، لیکن ان کے اندر دین نام کی چیز نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیے، ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت ساری گمراہ فکر کے لوگ ہیں۔ آج آپ دیکھیے قادیانیت ہے، قادیانیت آج لوگوں کے درمیان دین اور کتاب کے حوالے سے ایسی گمراہی کی باتیں کرتی ہیں جو عوام ہے بیچاری، جن کے پاس دین کا صحیح نالج نہیں ہے، وہ فوراً ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں چلے جاتے ہیں اور اس گمراہی، اس حق سے نکل کر گمراہی کی طرف۔ کتنی ایسی بستیاں ہیں، آپ جا کر کے دیکھو، آپ کو معلوم ہوگی حقیقت، اس کا اندازہ ہوگا کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں جو قادیانیت کے اندر تبدیل ہو گئیں۔ وہ ایسا لباس، ایسا پوشاک، ایسی سمجھیے ہمارے دین کا وہ سہارا لیتے ہیں، کتاب و سنت کا ایسا سہارا لیتے ہیں کہ آدمی یقین نہیں کر پاتا ہے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، آدمی سمجھیے اس باطل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جب تک اس حقیقت کو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے جب تک اس حقیقت کو واضح نہ کیا جائے اور ان حقیقتوں کو نہ سمجھا جائے میرے بھائیو، تو ان تمام چیزوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور آنے والی نسل کے لیے آپ فکر کرو، جو نسل بالخصوص جن کا تعلق دین سے کم ہے، علماء سے کم ہے، مسجد سے کم ہے، آج ان کا تعلق صرف یوٹیوب سے ہے۔ ہر چیز پہ، جو بھی چیز یوٹیوب پہ ہے، انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، انہی چیزوں کو وہ فالو کرتے ہیں۔ ان کے اندر صحیح دین اور صحیح منہج نہ ہونے کی وجہ سے میرے بھائیو، آج ہماری نوجوان نسل آج سب سے زیادہ سمجھ اخوانیت فکر اور اخوانیت کی جو نظریات ہیں، ان تمام چیزوں کو آج ہماری یوتھ ایکسپٹ کر رہی ہے اور تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے میرے بھائیو۔ یہ کوئی بات، معمولی سی بات میں نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے نوجوان فکری اعتبار سے دین کے نام پر آج وہ کدھر جا رہے ہیں، کس راہ پر جا رہے ہیں، انہیں صحیح عقیدہ اور صحیح منہج دینے والے لوگوں کی تعداد کم ہے، اور آج انہوں نے انہی چیزوں کو صحیح سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے علماء سے جڑو، صحیح علماء سے جڑو، منہج انبیاء اور منہج سلف اور منہج صحابہ کو فالو کرنے کی کوشش کرو، اور ہر طرح کی یعنی چمک دمک رکھنے والے افراد سے، ان کے فالوورز کو یا ان کی تعداد کو، ان چیزوں کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے اپنے آپ کو لگانے کی کوشش میرے بھائیو مت کرو، ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ذلت و رسوائیاں ہوں گی میرے بھائیو۔ لہذا ان حقیقتوں کو جانیں۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو اصل موضوع کا دوسرا حصہ ہے، میں اس موضوع پر ابھی نہیں آیا ہوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ وہ موضوع بھی آپ کے سامنے تفصیلاً انشاءاللہ بات کروں گا، چونکہ عقیدے کے بعد جو منہج کی ضرورت ہوتی ہے، اس مناسبت سے میں نے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہی ہوئی باتوں پر کہنے والے، سننے والے کو عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرما، آمین۔ میرے بھائیو، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ہمارے مسجد کے تعاون کے سلسلے میں اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ ہے کہ ہر جمعہ کی طرح میں آج بھی آپ کے سامنے بہت ہی ریکویسٹ کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مسجد کے اخراجات اور جو بھی مسائل ہیں وہ آپ اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی مستقل طور پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ آپ تمام چیز خود دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے آپ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، تاکہ بآسانی مسجد کے ذمہ داروں کو بھی
بھی اخراجات مکمل کرنے میں کسی بھی طرح کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، آپ ضرور دیں، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے توشہ آخرت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کا کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے، جس میں بلڈنگ کا اسٹرکچر تو الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن فنیشنگ کا کام ابھی بہت باقی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کریں تاکہ کام جلدی مکمل ہو جائے اور ادھر کے حصے میں بھی نماز، عبادتیں، تمام کی تمام چیزیں شروع ہو جائیں۔ جو لوگ بھی تعاون دینا چاہتے ہیں آپ مسجد کے ذمہ داروں سے ملیں، باہر میں مسجد کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس پر بھی ٹرانسفر کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ جو کچھ بھی دیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک محل بنائے گا۔ اس کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو لہذا آپ خود بھی شامل ہوں اور اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کریں۔ اس کے بعد ایک دعا کی درخواست آئی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک خاتون کینسر کی مریضہ ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں، اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ اللہ انہیں نصیب کرے، اور اس کے ساتھ جو بھی بیمار ہے اللہ ان تمام کو شفائے کلی عطا فرما دے اور ہر طرح کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله۔ محترم حضرات، ایک بات میں آپ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے بات ذہن سے نکل گئی تھی کہ ابھی کے حالات کو بس ایک یاد دہانی کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں، خاص کر کے دکشن کرناٹکا جس کے حالات کچھ صحیح نہیں ہیں، آپ لوگ جان رہے ہیں، لہذا آپ جہاں تک ہو سکے پرامن طریقے سے رہیں اور کوئی بھی ایسی ویسی نیوز اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر جذبات میں نہ آئیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور کوئی بھی ایسی ویسی حرکت جو قانون کے باہر ہوتی ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بالخصوص ان چیزوں میں اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ آپ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر۔